الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لهم فدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے اور آیت نمبر 61ویں آیت کا آخری حصہ، وہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ اس حصے میں خداوند متعال فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کی مہر جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت اٹل ہو چکا ہے، حتمی ہو چکا ہے، ذلت حتمی ہو چکی ہے۔ 100% بنی اسرائیل اب ذلیل ہوں گے، 100% بنی اسرائیل اب مسکنت کا شکار ہوں گے۔ ذلت کو آپ کو پتہ ہے، ذلت یعنی ذلیل ہو جانا، حقیر ہو جانا، اور مسکنت مسکین سے ہے۔ مسکنت یعنی فقیر ہو جانا، محتاج ہو جانا، محتاجی کی طرف چلا جانا، فقر کی طرف چلے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ہی مختصر، صلوات پڑھیں محمد فقر کے مقابلے میں غنا ہے اور غنا کے مقابلے میں فقر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الغنا غنا النفس، غنا حقیقت میں کیا ہے؟ غنا یعنی غنی ہونا، بے محتاج ہونا، فقر سے نکل آنا۔ بے محتاج انسان کو غنی کہا جاتا ہے۔ غنی کا حقیقی معنی کیا ہے؟ رسول خدا فرماتا ہے الغنا غنا النفس، غنا حقیقت میں غنا نفس ہے، یعنی نفسانی غنا کو حقیقی طور پر غنا کہا جاتا ہے۔ یعنی حقیقی طور پر جو بے محتاجی ہے وہ کیا ہے؟ قلبی طور پر، اندرونی طور پر، روحانی طور پر انسان غنی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ قلبی طور پر انسان غنی ہونے کا احساس کرے، اندرونی طور پر انسان کے اندر حس موجود نہ ہو، حریص نہ ہو، قلبی طور پر انسان حریص نہ ہو تو یہ غنی بن جاتا ہے۔ قلبی طور پر انسان کے اندر وہ چاہتیں نہ ختم ہونے والی چاہتیں اگر موجود ہوں، ایک بینک بیلنس، دوسرا ایک گاڑی، دوسری گاڑی، ایک کوٹھی، 10ویں کوٹھی، یہ جو نہ ختم ہونے والی جو چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرص، یعنی اور ملے مجھے، مزید ملے مجھے، جیب میں پیسے مزید ملے، 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ نہیں، 10 لاکھ اور ہونا چاہیے، حالانکہ گزارا چل رہا ہے۔ اگر ایسا انسان ہو کہ قلبی طور پر وہ حریص ہو، اس کے اندر حرص موجود ہو، حرص یعنی لالچ موجود ہو، یعنی چاہتیں نہ ختم ہونے والی ہوں، اور وہ کہیں کہ حل میں مزید اور مجھے ملے، یہ شخص کیا ہے؟ فقیر ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس کروڑوں پیسے کیوں نہ ہو، لاکھوں پیسے کیوں نہ ہو، نہ ختم ہونے والا، ان کی نسلیں بھی جو ہیں ان کے لیے گزارا چلانے کے لیے کافی ہو، لیکن اگر اس کا قلب، اس کے قلب کی حالت اگر یہ ہے کہ وہ حرص رکھتا ہے، حریص ہے، چاہتیں اس کی ختم نہیں ہو رہی، ایک تسلسل ہے چاہت کا، وہ ابھی اس کے لیے سٹاپ نہیں ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ فقیر ہے، یہ غنی نہیں ہے، یہ فقیر ہے، کیونکہ اس کے اندر حرص موجود ہے، چاہتیں ختم نہیں ہو رہی اس کے اندر۔ جس شخص کی چاہتیں ختم نہ ہوں، اس کے پاس ہے پیسے، کروڑوں پیسے، پھر بھی ختم نہیں ہے، یہ شخص آگے بھی نہیں دیتا، لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے یہ شخص، لہذا فقیر ہے۔ اس کا برعکس آپ دیکھیں، وہ انسان کے جس کے اندر حرص نہیں ہے،
اس کے اندر بالکل اس کے پاس 20,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، لیکن حرص نہیں ہے. چاہتوں کا جو تسلسل ہے، یہ سلسلہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں میرے لیے کافی، الحمدللہ، شکر خدایا، گزارا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ پاکستان میں وافر لوگوں کی تعداد ایران کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جہاں پر غنی ہیں لوگ، فقیر ہیں ظاہری طور پر لیکن حقیقی طور پر غنی ہیں. حرص موجود نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن دیتے ہیں. نہیں ان کے پاس تنخواہ. یہ غنی شخص ہے، جیب خالی ہے پھر بھی غنی شخص ہے. کیوں غنی شخص ہے؟ کیونکہ غنائے نفس موجود ہے. رسول اللہ کے حدیث کے مطابق نفسانی یا قلبی یا نفسانی یا اندرونی غنا موجود ہے اس کے اندر، بے محتاجی موجود ہے اس کے اندر. ہے اس کے بعد 20,000 تنخواہ ہے لیکن وہ کسی کو نہیں کہتا. وہ اپنے بے محتاج یا محتاج ہونے کو کسی کو نہیں بتاتا. الحمدللہ کہتا ہے. اس کے چاہتے ہیں، اس کا تسلسل ختم ہے. ٹھیک ہے وہ محنت کرتا ہے، ظاہر اس کی ضرورت ہے، لیکن چاہتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں غنائے نفس یا فقر نفس. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں. غنی یعنی نفسانی اور قلبی طور پر اندر بریک موجود ہو، سلسلہ ختم ہو جائے، سٹاپ موجود ہو، اور اس کی چاہتے ایک جگہ پہ آ کر رک جائیں اور وہ کیا کہیں، میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے. الحمدللہ بچے پل رہے ہیں، اسکول کی فیس بھی ادا ہو رہی ہے اور یہ سارے ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے، خدا شکر دے رہا. یہ کیا ہے؟ غنی ہے اگرچہ اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن وہ کروڑ پتی اور ارب پتی کے جس کے اندر ہوس موجود ہے، حرص موجود ہے، نہ وہ دیتا ہے صرف لیتا ہے. یہ شخص کیا ہے؟ فقیر ہے. رسول اللہ کی حدیث یعنی دین کے مطابق یہ شخص کون ہے؟ فقیر ہے نہیں فقیروں کی تعداد بہت سے ہیں فقیر ایسے. فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ بے محتاج. خوب یہ بے محتاج ہے. کیوں سٹاپ نہیں ہے اس کے لیے؟ چاہتے ہیں ختم نہیں ہو رہی. خوب یہ بے محتاج ہے. کیا محتاج ہے؟ محتاج ہے. یہ کروڑ پتی اور ارب پتی محتاج ہے. اپنے محتاج ہونے کا کو ظاہر بھی کرتا ہے. جب اس سے پوچھا جائے جناب فلان پیسے نکالیں، ضرورت مند موجود ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ خالی ہے میرے پاس نہیں. آپ دعا کریں کہ خدا ہمیں عطا کرے، حالانکہ بہت کچھ ہے اس کے پاس، کیوں نہیں دے رہا؟ حرص موجود کے اصل. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد. ہماری بات یہاں پہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہاں پہنچانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو؟ موسیٰ علیہ السلام رہبر ہیں بنی اسرائیل کے، قائد ہیں، اور امت موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک پہنچانا چاہتے تھے کہ صحرائے تیہ میں یا صحرائے سینا میں من و سلوہ کھاتے ہوئے وہ کیا کہیں؟ نصبر علی طعام واحد. اے موسیٰ ہمارے پاس صبر ہے، ہمارے پاس حوصلہ ہے، چاہتے ہماری اتنی نہیں ہے، جو خدا دے رہے من ہو چاہے سلوہ ہو ہمارے لیے کافی ہے. یہ چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن انہوں نے بالکل الٹ کہا، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. ہم صبر نہیں کر سکتے. دو کھانے من اور سلوہ کھاتے کھاتے ہمارا دل اکتا آ گیا ہے، کتنا ہم صبر کریں. لن نصبر علی طعام واحد. کبھی کبھی انسان کو اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. خاص جگہوں پہ، خاص طور پر امتحانات میں، خاص طور پر جب ملک کی معاشی حالت صحیح نہ ہو یا اس کی حالت معاشی صحیح نہ ہو تو وہاں پر انسان کی چاہتوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم کو پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے اپنی آزادی کے لیے. پاکستان کی جو حالت ہے، ہمیشہ روٹی کپڑا اور مکان کے لالچ کے ساتھ قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے اور کھاتے رہے خود اور پیسے منتقل ہوتے رہے. اب یہ قوم کیا کرے؟ ایسا لیڈر اس کے بعد موجود ہو کہ ان کی معیشت جو ہے مضبوط کرے اور قوم کیا کرے؟ چاہتوں پہ کنٹرول کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی معیشت بھی صحیح ہونا ہو اور معیشت آپ کی گر چکی ہو اور آپ کیا کریں؟ چاہتے بھی ختم نہ ہو رہی ہو. ہر چیز آپ کو چاہیے، پیسے بھی چاہیے ہو، گاڑی بھی چاہیے ہو، موٹر سائیکل بھی چاہیے ہو اور بہترین لباس بھی چاہیے ہو. نہیں، ایسا موقع بھی کبھی آتا ہے کہ انسان کو خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہے، لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے.
بنی اسرائیل نے یہ نہیں کیا، لذتوں کو نہیں چھوڑا. کہاں پہ تھے یہ؟ صحرا میں تھے، صحرا میں تھے. کہیں مصر میں تو نہیں تھے نا، شہر مصر میں تو نہیں تھے، وہاں سے تو نکل گئے، ظلم و ستم سے تنگ آ کر نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قیادت میں پھر وہ معجزہ جو ہے وہ سامنے آیا، معجزہ دیکھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارے لیے فلسطین سرسبز سرزمین حاضر ہے، جانا تم نے تو جاؤ، تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے. کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ. بہت عجیب ہے ان کی جو نیچر ہے نا بنی اسرائیل کی، بڑے عجیب ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہم صبر نہیں رکھتے، من و سلوا کھا کے تنگ آ چکے. تورات میں آیت اللہ انصاریان نے یہ لکھا ہے اپنی خاص مجلس میں، یہ کہا کہ گفتگو میں یہ کہا کہ تورات میں یہ موجود ہے، یہ کوٹ قرآن میں نہیں ہے، کہ یہ روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. رو رہے تھے، یعنی رونے کا انداز تھا. رو رہے تھے کہ اے موسیٰ مصر میں ہم گوشت کھاتے تھے، مصر میں ہمیں مچھلیاں ملتی تھیں، مصر میں ہمیں سبزیاں ملتی تھیں، مصر میں ہمیں دالیں اور چاول اور گندم ملا کرتے تھے. صحرا میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی من اور یہ سلوا. ظاہراً بٹیر کھاتے تھے اور سلوا من کے بارے میں آپ کو بتایا، شبنم کی طرح اوپر سے آسمان سے قطرات گرتے تھے، شیرین اور لذیذ کھاتے تھے. لیکن لذیذ ہے، اچھا بھی ہے اور طاقتی بھی ہے. کہا کہ کھا کے تنگ آ گئے، وہاں پہ ہماری عیشیاں ہوتی تھیں، پیٹ ہمارا بھرتا تھا، قسم قسم کی غذائیں تھیں، لذیذ غذائیں ہمیں ملتی تھیں، دالیں بھی تھیں، چاول بھی تھا، گندم بھی تھا، روٹی بھی کھاتے تھے اور گوشت بھی ہم کھاتے تھے، سب کچھ ہم کھاتے تھے. رو کے اے موسیٰ ہمارے لیے یہاں بھی یہ چاہیے. کیا کہا انہوں نے؟ اگر ان کے بعد عقل ہوتی تو چلے جاتے نا، فلسطین میں چلے جاتے. لیکن خوف تھا، جان قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، خون بھی نہیں دینا چاہتے تھے، پیکار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. مفت میں ان کو ایک سرزمین مل جاتی بس. موسیٰ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہا دیکھیں قرآن کو کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکلنے کے بعد فلسطین سے مصر سے نکلنے کے بعد، دریا پار کرنے کے بعد کہاں جائے، اس پہ گفتگو ہوئی کہاں جائے. کہا فلسطین چلے جاؤ. فلسطین میں قوم جبارین اور قوم ظالم وہاں پہ بستی ہے. کیا کیا جائے؟ لڑو، اندر موجود ہے، مجاہدت کرو، مجاہد بنو اور جنگ کرو اور قبضہ کرو. کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ. اے موسیٰ خود و تیرا رب چلا جا، یہاں پہ بستی میں چلا جا. أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ چلے جا. أَنْتَ اے موسیٰ تو، وَرَبُّكَ اور تیرا اللہ. دیکھیں آپ نے کیا توہین ہے، لہجہ کیسا ہے. اے موسیٰ تو اور تیرا رب چلا جا اس بستی میں، اور فقاتلا تم دونوں جنگ کرو. انہا ہونا قائدون. ہم یہاں پہ آپ کا انتظار کرتے ہیں، ہم باہر آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ دونوں جائیں، لڑیں، ان کو تباہ کریں، ان کو برباد کریں، ختم کریں. اس کے بعد ہمیں آ کے رپورٹ دیں اے قوم آئیے تشریف لائیے اندر آپ کے لیے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ موسیٰ کی امت موسیٰ کو تنہا بھیجنا چاہتی ہے اور خدا کے ساتھ. اے خدایا تو اور تیرا نمائندہ نبی خود کام کرو، ہم نے نہیں کرنا. کبھی ایسا آتا ہے دیکھیں قوم اتنی سست ہو جاتی ہے اور قوم ایسی گر جاتی ہے اور قوم اتنا اپنی جان کے درپے ہو جاتی ہے، خون دینا نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں دینا چاہتی. کربلا آپ دیکھیں، باقی جنگیں آپ دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں. خدا نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فَقَا 40 سنہ. اب جب تم نے یہ بات کہی ہے نا کہ تو اور تیرا پروردگار جا اور لڑ، اور ہم یہاں پہ انتظار کریں گے، بیٹھے رہیں گے اور پھر بعد میں آئیں گے. کیا فرمایا؟ اب اگر ایسا ہے تو تمہاری تقدیر میں 40 سال کی درپدری لکھ دی گئی ہے. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ. یہ فلسطین کی سرزمین اب تمہارے اوپر حرام ہے، حرام ہے. کتنا؟ 40 سنہ، 40 سال کے لیے. اب کیا تم نے کرنا؟ یتیمون فی الارض. زمین پر در بدر پھرتے رہو، حیران پھرتے رہو، سرگردان پھرتے رہو. کہاں پھرتے رہے؟ تیہ میں، صحرائے تیہ میں. صحرائے تیہ میں، دشت تیہ میں یا دشت سینا میں، اس صحرا میں. آپ مجھے بتائیں کہ دشت صحرا میں ان کو سزا ملی تھی یا ان کو جزا ملی تھی؟
40 سال کو سزا ملی ہے نا، انہوں نے سمجھا ہم پکنک منانے آئے یہاں پہ. ان کو سزا ملی ہے کہ جا سرزمین میں، فلسطین میں جا، نہیں گئے، ڈر گئے، خوف ان میں آ گیا، سزا ملی. اگر ایسا ہے تو چلے جاؤ. نجات دینے کے بعد خدا فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے سرزمین حاضر ہے، چلے جاؤ. کہا نہیں جانا، ہم نے خون نہیں دینا، ہم نے قربانی نہیں دینی. وہ بھی ایسی بات ہے تو جاؤ صحرا میں بھٹکے رہو. اب جب بھٹکنے لگے تو کھانا کیا ملا خداوند متعال کی طرف سے؟ من و سلوہ. یہ بھی خدا کا کرم ہوا ان کے اوپر، آسمان سے غذا آ رہا ہے. سبحان اللہ. پیاس کی بات آئی، خداوند متعال نے 12 چشمے بھی جاری کیے. سبحان اللہ. اس کے باوجود کیا کہا؟ نہیں. فرمائش ہونے لگی، نخرے شروع ہو گئے. کھانا کھا کھا کے ہم تھک گئے. فرمائش کیسی ہے؟ سزا ملی ہوئی تمہیں انعام تھوڑا ملا. یہاں پہ تمہارے لیے ایک دورانیہ ہے، کلاس ہے تمہارے لیے، ہوم ورک ہے تمہارے لیے، کلاس ہے تمہارے لیے. اتنے تم نالائق نکلے، اب تمہاری لیاقت کو پروان چڑھانے کے لیے صحرا میں تمہیں رہنا پڑے گا، اور جو خدا بھیج رہا ہے، دے رہا ہے، اس کو کھانا پڑے گا. دیکھنا تمہارے پاس صبر ہے یا نہیں، حوصلہ ہے یا نہیں. تم خدا کے مانتے ہوئے نہیں، تم موسیٰ کی مانتے ہوئے نہیں. تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے یا نہیں ہے. تم ان 2 غذاؤں کو کھا کھا کر صبر تمہارے پاس آتا ہے یا نہیں ہے. تیار ہوتے ہیں جنگ کے لیے، دوبارہ وہاں جانے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی تیاری، نہ تیاری، اس کی جو تیاری نہیں ہے اس کو ظاہر کیا، عدم تیاری کو ظاہر کیا. انہوں نے فرمائش ہونے لگی اور نخرے بڑھ گئے. یہ ایک واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے صحرا 3 میں. جو واقعہ ہے قرآن نے اس کو کوڈ کیا. خداوند متعال نے اس سے ہٹ کر، یہ بھی شامل ہے صحرا کا جو 40 سالہ واقعہ اور ان کی جو فرمائش کہ ہم صبر کھو چکے ہیں، یہ اپنی جگہ پر. لیکن خدا نے اس سے ہٹ کر پورے بنی اسرائیل کی تقدیر کا اعلان کیا. غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ. 3 چیزیں، ذلت، مسکنت اور خدا کا غضب. ان 3 چیزوں کا اعلان کیا خداوند متعال نے. یعنی اب کے بعد بنی اسرائیل ان 3 عذاب کا شکار ہوں گے. ان کی تقدیر میں یہ 3 چیزیں لکھ دی گئی ہے: ذلت، مسکنت اور غضب خدا کا عذاب. آج آپ دیکھیں آیا بنی اسرائیل یعنی یہودی ان تینوں کا شکار ہے یا نہیں ہے. دیکھیں آج ذلت کا شکار ہے یا نہیں ہے. آج اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل یہودیوں کا آج کون ہے جو ان کی قیادت کرنے والا؟ صہیونزم ہے. کہ بھئی اسرائیل ہے. آج اسرائیل جو بنی اسرائیل یہودیوں کا جو آگے جو ہیں صہیونزم ہے، جنہوں نے ان کی قیادت شروع کی ہوئی ہے. اسرائیل کے نام سے ایک ملک بنا ہے جو ان کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ اندر سے ان کے کرتوتوں سے پتہ چلے گا، ان کے اعمال سے پتہ چلے گا، ان کے افکار سے پتہ چلے گا یہ ابھی کیا ہے. آپ ہی دیکھیں خدا نے جو اعلان کیا اس تقدیر کا، آج یہ تقدیر قیامت تک کے لیے ہے کہ اتنا بڑا سفر طے کرنے کے بعد انبیاء 4000 نبی اس قوم میں آئے تبلیغ کی، اس کے باوجود معجزات دیکھے، سارا کچھ دیکھا، عصائے موسیٰ کا، پھر اژدہا کا، ساری، پھر 12 چشمے آپ دیکھیں، دریا شق ہونا، یہ ساری چیزیں اور من و سلوہ تک کا یہ سفر. اس کے بعد خداوند متعال نے کیا اعلان کیا؟ اے قوم بنی اسرائیل، تمہارے قسمت میں ذلت بھی ہے، مسکنت بھی اب رہے گی، اور تم غضب خدا کا شکار ہو. آج ہے یا نہیں ہے؟ وعدے خدا ہے. یہ ذلت کا شکار ہے نہیں. حزب اللہ کے کتنے ہیں ان کے مجاہدین، چند ہزار مجاہدوں کے ہاتھ میں کتنی دفعہ ذلیل ہو چکے ہیں. ہوئے نہیں ہوئے، ہو چکے ہیں اور جاری ہے الحمدللہ. مسکنت میں ہم نے کیا کہا؟ مسکنت یعنی انسان فقر میں، جب فقر نفسانی ہے، قلبی ہے، جو اصل حقیقت میں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق الغنى غنى النفس، یعنی انسان اندر سے اس کا پیٹ نہ بھرے، چاہتے نہ ختم ہو. بنی اسرائیل یعنی آج اسرائیل کی چاہتے ختم ہوتی بھی نظر آئی ہیں، چاہتے ختم نہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. یہ مسکنت ہے ان کا، ہے یا نہیں ہے؟ وہ اسرائیل کا جو اتنا اثر تھا اب کتنا بڑا ہے، پورے فلسطین پہ قابض ہے. وہ اسرائیل جس کے چاہتے ختم نہ ہونے والے، ابھی کیا ان کی آرزو ہیں؟ اردن بھی ہمارا ہو جائے، شام بھی ہمارا ہو جائے، عراق بھی ہمارا ہو جائے، پاکستان بھی ہمارا ہو جائے. پاکستان کی جنگ اسرائیل کی جنگ ہے اس وقت ابھی.
پاکستان بھی ہماری ایٹمی جو ان کا پورا اثاثہ یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو آئے میں غلام ابن غلام انہیں کے غلام، اسی اس پہ عمل ہو رہا ہے 20 وقت۔ پاکستان کا جو ایٹمی جو خزانہ ہے یہ ہے ان کا مد نظر۔ اسرائیل ذلیل بھی ہوا ہے اور ذلیل بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی ہو رہا ہے اور ہوگا، اور مسکنت بھی ان کے آخری درجے کی ہے، تشنگی ان کی ہمیشہ رہے گی، چاہتے ان کے ہمیشہ رہے گی، فقر میں ہمیشہ رہیں گے۔ فقر ہے نا یہ کہ ہمیں زمین کی ضرورت ہے، خوب پاکستان بن گیا ختم الحمدللہ، خوب ہمیں زمین کی ضرورت ہے، سرزمین کی ضرورت ہے، قبضہ کیا، لیکن پھر بھی نہیں، ہمیں اور چاہیے، پوری دنیا ہو ہمیں چاہیے۔ اور خدا کا غضب بھی ان کے لیے ہمیشہ ہے، خدا کا غضب کا شکار ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مسکنت کا شکار ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کا اعلان کیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ 3 چیزیں ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اسرائیلیوں کے یعنی یہودیوں کے، یعنی اس وقت اسرائیل ان کے اوپر یہ آ چکا ہے، حتمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے خدا کی مدد سے نعوذ باللہ ظلم ہو رہا، نہیں، ان کے اپنے کرتوتوں، ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے ناشکری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، یہی بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نے من و سلوا دیا، ناشکری کی، اس کے بعد ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے، یعنی ذلت و مسکنت اور خدا کے غضب ان کے اوپر حتمی ہے، مقدر میں لکھ دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ بیان کیا کیا چیز؟ یہ ذالک بانہم کانوا یکفرون باللہ، اس لیے یہ ہوا ہے، اس لیے ان کے مقدر میں یہ لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ آیات الہی کے منکر ہے، خدا کی نشانیوں کے منکر ہے۔ حضرت موسیٰ خدا کی نشانیوں میں سے، وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام دکھائے، وہ معجزات نشانیاں تھی خدا کی، 12 چشمے خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے تھی، من و سلوا کا آنا یہ خدا کی نشانیوں میں سے تھی، تورات خدا کی نشانیوں میں سے تھی۔ انہوں نے انکار کیا، ذلت اور مسکنت اور خدا کا غضب کس لیے؟ کیونکہ آیات الہی کے منکر تھے، ہمیشہ انہوں نے عملاً بھی انکار کیا، قولاً بھی انکار کیا انہوں نے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا۔ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کا، فرماتے ہیں ایسے نہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ تو بہت عجیب شقاوت ہے یہ تو، کہ وہ نبی وہ انبیاء کے جو ان کے اپنے درمیان میں ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کیا کرتے تھے، خود ڈائریکٹ قتل نہیں کرتے تھے، یہ راز فاش کرتے تھے اور کرواتے تھے، راز فاش کرتے تھے پھر کرواتے تھے۔ آیات الہی کا انکار، نبیوں کا قتل، یہ دونوں وجہ بنی ذلت اور مسکنت اور خدا کے غضب اور خدا کے عذاب کا۔ یہ دونوں کس وجہ سے، اس کی بھی علت بیان ہوئی ہے۔ انسان یہ لوگ اتنے گرے کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، آیات الہی کا جب انکار کیا تو قتل انبیاء اسی وجہ سے رخ دیا گیا ہے، اسی لیے اس سٹیج پہ پہنچے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، کروانا شروع کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے، ان دونوں کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس سٹیج پر اس لیے پہنچے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ اگر محترم بہت اہم ہے، ہم نے یہاں سے درس لینا نا، خوب یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ جو خدا نے قانون بنایا ہے، قانون ذلت اور مسکنت اور خدا کا غضب کا شکار ہونا، یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ تھوڑا مخصوص ہے، ایک فارمولہ ہے ہر قوم کے لیے، امت موسوی کے لیے بھی، امت محمدی کے لیے بھی، اور ہر امت کے لیے، کہ جہاں پہ بھی یہ حالت پیدا ہو وہاں پہ ذلت ہے، وہاں پہ مسکنت ہے، وہاں پہ خدا کا غضب ہے، یہ ہے فارمولہ، جہاں پر بھی ہو، چاہے فرد ہو چاہے وہ قوم ہو، چاہے قوم ہو، ایک لشکر ہو، چاہے قوم ہو، چاہے فرد ہو، فرد سے لے کر اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے جہاں پر بھی انسان اتنا گرے گا کہ وہ نافرمان بن جائے گا، ذالک بما عصوا، جو ہی نافرمانی کا ارادہ کرے گا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، انسان ریڈ لائن کراس کرے گا. یہ ایک فارمولہ بہت ہی خوبصورت، جہاں تک میں سمجھاؤں حقیقت سمجھاؤں. اس کے لیے مثال میں دے دیتا ہوں. مثلا شراب کیا ہے؟ حرام. آرڈر کیا ہے؟ شراب حرام ہے، نہیں پینا. مثال کس چیز کے لیے؟ یکفرون کا، یعنی اللہ کی نافرمانی کے لیے. ذالک بما عصوا، سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو علتیں چار، اس کے بعد انسان پہنچتا ہے ذلت، مسکنت اور خدا کے غضب کی طرف. سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ نافرمانی سے شروع ہوتی ہے. ذالک بما عصوا، یہ قتل انبیاء اور یہ آیت الہی کا انکار، وجہ کیا تھی؟ نافرمانی. آج قتل و غارت ابھی بھی ہو رہی ہے نا، پاکستان میں بھی ہر جگہ. وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. جہاں پر قتل ہر گناہ ہے، بڑی بڑی گناہ ہیں جو معاشرے کو تباہ کرے، پہلا اس کا مرحلہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے. نافرمانی، اس کے لیے مثال نافرمانی ہے. شراب حرام ہے، نہیں پینا، لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ پینا ہے. یہ ہے نافرمانی. جو انسان نافرمانی کا ارادہ کرے، انسان ریڈ لائن کراس کرنے لگتا ہے. بما وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اگلا مرحلہ. نافرمانی کا ارادہ جو ہی کرتا ہے کہ میں پیوں گا، یہ ارادہ اس کو لے کے جاتا ہے کہاں پر؟ اس چیز کی طرف کہ یہ ریڈ لائن کراس کرے اور پی لے. اب جو ہی یہ پیے گا کیا ہوگا؟ آیات الہی کا انکار کرے گا. کیوں؟ پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے. جب انسان کی عقل ہی نہ رہے تو پھر خدا کی نشانی کہاں رہے؟ پھر اس کو نہیں پتہ چلا یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے، کچھ پتہ نہیں چلے. اس لیے شراب حرام، اس کی جو علت ہے، فلسفہ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کا ذہن اور انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان مست ہو جاتا ہے اور انسان کو نہیں پتہ چلتا وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور کون اس کے سامنے ہے. تو شراب حرام یہ ہے. نافرمانی کا ارادہ کیا، فوراً یعتدون، اعتدا کرنے لگتا ہے، تعدی کرنے لگتا ہے، ریڈ لائن کراس کرنے لگتا ہے. جو ہی ریڈ لائن کراس کرے اور پی لے، پھر یہ انسان اسٹیج پر پہنچتا ہے کہ آیات الہی کا انکار کر لیتا ہے، کیونکہ عقل ظاہر ہو گئی ہے. اور جو اس کیا آیت الہی کا انکار کرے، پھر یہ انسان قتل انبیاء شروع کرتا ہے، پھر یہ دہشت گردی شروع کرتا ہے، پھر یہ کارروائی شروع کرتا ہے، پھر یہ گناہ کبیرہ شروع کرتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے. لہذا پہلا کہ ہم نے نافرمانی سے بچنا ہے. حکم خدا کے سامنے نافرمانی ہوتی ہے نا. نافرمانی یعنی فرمان خدا، اس سے نافرمانی، یا فرمان رسول یا فرمان امام. ایک فرمان ہے آرڈر، یعنی فرمان ہے آرڈر. آرڈر ہے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پہلا جو آرڈر ہوا ہے وہ مصلحت اور مفسدے کے تحت ہوتا ہے. یعنی کہا شراب نہیں پیو، اس کے اندر مفسدہ موجود ہے، فساد موجود ہے، اس کے منفی اثرات موجود ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے. جب کہا شراب نہ پیو، آرڈر، انسان جب نافرمانی کرتا ہے اور ریڈ لائن کراس کرتا ہے اور تعدی کرتا ہے تو اس کا اپنا اثر ہے، پینے کا اپنا اثر ہے. یعنی جو پیے ہے اس کا ایک منفی اثر ہے. منفی اثر کیا ہے؟ انسان ظالم بن جاتا ہے. یہ ہے دیکھو اس کا آرڈر نہ ماننے کا اور نافرمانی کا سے ایک عمل ظاہر ہوتا ہے، اس عمل کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. مثلا جھوٹ کہ مت بولو، یہ آرڈر ہے، تم نافرمان بجے، میں بولوں گا. جھوٹ بولا اس نے، ریڈ لائن کراس کیے. اب جھوٹ بولنے کا اپنا ایک اثر ہے، وہ کیا ہے؟ بے اعتباری. وہ کیا ہے؟ پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا اس کے اوپر. اب بولے گا تو کوئی بھی اس پہ مانے گا نہیں اس کی. نافرمانی سے جو ہے وہ انسان کے گرنے کا آغاز ہوتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی لیے واجب، اسی لیے کہ انسان کے اوپر واجب ہے، فروع دین میں سے. مولانا حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف سب کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جب بھی کوئی غلطی دیکھے اس کو روکے اور اچھائیوں کا حکم دے. آرڈرز کو بتائے کہ یہ آرڈرز ہیں خدا کے، یہ احکام ہے خدا کے، اور نہیں یعنی منع کی گئی چیزیں اور اعمال یہی ہے، یہ بتانا ضروری ہے. ماں باپ اپنے اولادوں کو یہ بتائیں، استاد اپنے شاگردوں کو بتائیں، امام اپنے مسجد میں بتائیں، تاکہ نافرمانی نہ ہو. فرمان برداری اور نافرمانی کب ہے؟ جب پتہ چلے گا یہ ہے اور ریڈ لائن ہے. یہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. یہ خداوند متعال نے 61 نمبر آیت کے آخر میں ہمارے لیے ایک فارمولہ بیان کیا.
یہ ہر قوم کے لیے. اگر انسان گرے اور وہ اگر ذلیل ہو، اگر وہ ذلیل ہو رہا ہے، اگر وہ مسکنت کا شکار ہے، وہ چاہتے اس کی ختم نہیں ہو رہی، اور یہ انسان خدا کے غضب کا شکار ہے، تو اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ نافرمانی سے ہوئی ہے. نافرمانی کا ارادہ کیا، جو ہی نافرمانی کا ارادہ کیا اس نے ریڈ لائن عبور کیا، توڑ دیا. جو یہ ریڈ لائن توڑ دیا، آیات الہی کا انکار کیا، نبیوں کا انکار، معجزات کا انکار، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار، امام کی غیبت کا انکار، امام کی موجودگی کا انکار. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر انسان جاتا ہے اس وادی میں کہ جو خنا ختم ہونے والا ہے، پھر یہ ظالم بن جاتا ہے. جو ہی ظالم بن جائے پھر یہ اس کے لیے ذلت بھی ہے، اس کے لیے مسکنت بھی ہے، اس کے لیے خدا کا غضب بھی ہے. یہ آج کا درس ہے. خدا بند متعال کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق قرآن، بحق مفسرین حقیقی قرآن، ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما.